ہر روز دیکھتے ہیں ہم دورے عمر کے خواب، اسلام کے عروج کے بالیدگی کے خواب، بڑھتے ہوئے ایمان کے عالمگیری کے خواب، رفعت مسلماں کے اقبال مندی کے خواب۔ وہ ساربان عرب، وہ حسام بے نیام، فاروق جن کا لقب تاریخ کا حسین باب، وہ جن کے لیے گونجی تھی سر عرش ایک ندا، وہ تھے شاہ لولاک کی دعائے مستجاب۔ خاک عرب نے آغوش میں پالا جواں کیا، وہ غیرت و ناموس کا سر چڑھتا آفتاب، جن کے قبول حق پہ ہلچل سی مچ گئی، مکہ کے چہار سو کیا پھیلاتا اضطراب۔ قلب و خرد کی تمام تر صفات سے مزین، خلیفہ ثانی کے لیے صدیق کا عین انتخاب۔ دور عمر تھا عدل کا، امن کا، آشتی کا دور، جب حق تھا بے باک اور بیتاب تھا کذاب۔ مظلوم و ناتواں کے لیے ریشم کی جیسے ڈور، ظالم مگر رہتا تھا سدا ان کے زیر عتاب۔ وہ جن کے لیے فرمایا تھا اللہ کے رسول نے، عمر کا وجود ہے سب فتنوں کا سد باب۔ جب گھاٹ مشترک تھا بز کا اور شیر کا، ہو کر شیر و شکر پیتے تھے مل کے آب۔ ایوان کیسر و کسریٰ جن کی شان سے لرز اٹھے، ہر ایک اپنے قصر میں کھاتا تھا پیچ و تاب۔ حیران و سراسیمہ تھا فارس کا سالار رستم، دیکھ کر مجاہدین اسلام کا امٹتا ہوا سیلاب۔ کلیجہ عمر نے کھا لیا میرا وہ یوں گویا ہوا، سکھا کر شتربانوں کو سروری کے سب آداب۔ لکھا جو نامہ نیل کو وہ رواں دواں ہوا، دھرتی کو کر رہا ہے تا وقت وہ سیراب۔ ابلیس کے چیلے جو دیکھیں سایہ عمر بھی، بھاگ جائیں اس گلی سے ڈر کر وہ شتاب۔ 22 لاکھ مربع میل کا وہ عظیم بادشاہ، پیوند جن کے لباس میں لگے ہوتے تھے بے حساب۔ مسجد کے ننگے فرش پہ جو سوتے تھے بے نیاز، خدم و حشم کے بغیر بھی کیا رکھتے تھے روب داب۔ وہ مینارہ نور جن سے ایک جہاں کو ملی ذو، حجرۂ عائشہ کا وہ تیسرا ماہتاب۔ کب سے ہیں منتظر کہ زندہ ہو نظام فاروق، اے کاش پھر سے پیدا ہو کوئی عمر بن خطاب۔ اے کاش پھر سے پیدا ہو کوئی عمر بن خطاب۔